اس کے بعد آخری تقریر کو لے کر آ رہے ہیں آپ کے درمیان کوڈ نمبر 1113. کوڈ نمبر 1113. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد، صدر ذیشان، معزز اہل میزان اور ارباب نقد و نظر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برائیوں سے بھری اس دنیا میں اور جرائم سے آلودہ اس معاشرے میں انسانیت کے لیے واحد راستہ نجات ہے، اور وہ ہے معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل. جی ہاں جناب، برائیوں اور جرائم کے سدباب میں معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اپنا کر ہی ہم پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں. جناب صدر، 1400 سال قبل دنیا کی کیا حالت تھی جب ہر سو گمراہی اور جہالت کا اندھیرا تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی جنگیں چھڑ جاتی تھی. عورت کی حیثیت ایک فحش کھلونی کی تھی. لڑکیوں کو زندہ در گور کر دینا عام تھا. معاشرہ بدعات و خرافات سے آلودہ تھا. زناکاری عام تھی، شراب نوشی عام تھی، خمار بازی عام تھی، قبائلی عصبیت عام تھی، جہالت عام تھی، لوٹ مار عام تھی. لیکن جب حجاز مقدس سے ختم نبوت کا سورج طلوع ہوا تو جہالت، گمراہی، بدعہدی، خمار بازی اور عصبیت کے سارے اندھیرے چھٹ گئے. معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار و افکار سے ایسے پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کی جس پر ہم تا قیامت فخر کر سکتے ہیں. جناب صدر، آج 21ویں صدی کو جرائم اور برائیوں کی صدی کہا جا رہا ہے. آج کی برائیاں قرب قیامت کی نشانیاں، آج کی برائیاں شرف انسانیت کی تباہیاں، آج کی برائیاں معاشرے کی تباہ کاریاں ہمیں پھر یہ صدا دے رہی ہے کہ اٹھ اٹھ اے مسلمان، اپنا لے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اختیار کر لے معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، وہ طرز عمل جس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر بنا دیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم بنا دیا. عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کے سدباب کے لیے لمبے چوڑے خطاب نہیں کیے، بیان بازیاں نہیں کی، لچھے دار تقریریں نہیں کی، بلکہ آپ اپنے کردار و عمل سے دنیا انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنے. جھوٹ اور بدگوئی کے مقابلے میں آپ کی صداقت و حق گوئی، خیانت اور دھوکے بازی کے مقابلے میں آپ کی امانت داری و دیانت داری، زنا اور بدکاری کے جواب میں آپ کی شرافت و حیاداری، ظلم و ستم کے جواب میں عفو و درگزر، جنگ کے جواب میں صلح و مفاہمت. تجارت میں آپ کا طرز عمل پاکیزہ، معاملات میں آپ کا طرز عمل پاکیزہ، معاشرت میں آپ کا طرز عمل پاکیزہ. عزیزوں، قتل و خون، غارت گری، بدکاری اور بے حیائی سے بھرے اس معاشرے کی پاکیزگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تحریک نہیں چلائی، زندہ باد مردہ باد کے نعرے نہیں لگائے، کسی کو میمورنڈم نہیں دیا، اخبارات میں فوٹو نہیں چھپوایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہایت سادہ، سہل، عام فہم تھی. یاد کرو غار ہرا کی گوشہ نشینی، یاد کرو شیبہ ابی طالب میں بائیکاٹ کے محو سال، یاد کرو مشرکین کی مجلس شورا میں آپ کی قتل کی سازشیں، یاد کرو ہجرت مدینہ کی آزمائشیں، ہر موڑ پر آپ کی ثابت قدمی، ہر مشکل میں آپ کی رضامندی. عزیزوں، آپ کے طرز عمل کا ہی فیض تھا کہ انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کے لیے اپنے دلوں کے دروازے کھول دیے. نصرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خنسا نے اپنے 4 بیٹے قربان کر دیے. اسی مکتب سے نکلے عشرہ مبشرہ، اسی مکتب سے نکلے پیٹ پر پتھر باندھ کر خندقیں کھودنے والے، اسی مکتب سے نکلے قیصر و قسرا کے فاتح، بیت المقدس کے فاتح، اندلس کے فاتح، سندھ کے فاتح، ہند کے فاتح. عزیزوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چراغ راہ بنائیں. یقین جانیے کہ دہشت گردی کے جھوٹے الزام کا کلنک مٹ جائے
जाए گا. گھر واپسی اور دھرم پریورتن کی بات کرنے والے شرمسار ہوں گے. آپ کی شہریت کا حق چھیننے والے آپ کے لیے نظریں بچھائیں گے. نہ آپ کی شریعت میں کوئی مداخلت ہوگی، نہ آپ کے مدارس میں تانگ جھانک ہوگی، نہ نقاب پر اعتراض ہوگا، نہ کسی بہن کی پردہ عصمت پر حملہ ہوگا. سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے. اب ہمیں اور کیا چاہیے دوستوں زندگی کے لیے. خدا حافظ. ماشاء اللہ، بہت خوب.